پاکستان میں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں کہ دو قومی نظریے کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ حالانکہ امریکہ میں اسرائیل کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے، امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے، لوگ باہر نکل آئے ہیں، اور نیتن یاہو نے تو کلیئرلی یہ کہہ دیا ہے کہ حماس کو ہم اسلحے سے بالکل پاک کریں گے اور ہماری فوج غزہ میں رہے گی اور وہ اسلحے سمیت رہے گی۔ اگر حماس نے ہماری باتیں نہ مانی، جس میں ہمارے ساتھ 8 اسلامی ممالک بھی شامل ہیں اور ان میں نیوکلیر پاور والا ملک بھی شامل ہے، اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو ٹرمپ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم مکمل طور پر آپ کو سپورٹ کریں گے اور فلسطین پر پوری شدت کے ساتھ فوجی آپریشن کیا جائے گا اور حماس کا وہاں سے خاتمہ کیا جائے گا۔ اور یہاں پر اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے معاہدہ کیا ہے امریکہ کے ساتھ، ہم نے اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا، لیکن معاہدہ کیا کیا ہے کہ اسرائیل کو بھی ایز اے ملک تسلیم کیا جائے اور فلسطین کو بھی ایز اے ملک تسلیم کیا جائے۔ لیکن جب آپ عوام میں نکلتے ہیں، عوام سے جب پوچھتے ہیں تو عوام کہتی ہے کہ یہ تو عمران خان کو کہتے تھے کہ تم اسرائیلی ایجنٹ ہو، تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو۔ اب یہودیوں کا ایجنٹ کون ہے؟ کہاں گئے وہ مولوی صاحبان؟ وہ تحریک لبیک کے صاحب کہا کرتے تھے، بڑے عمران خان کے دور میں نکل آیا کرتے تھے، اب کہاں ہیں؟ ابھی تک تحریک لبیک صاحب کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ ابھی تک منظر عام سے غائب ہیں۔ کہاں ہے مولانا فضل الرحمان جو کہ ہر بار اسرائیل کا فلسطین کی بات کرتے ہیں؟ کہاں ہیں جماعت اسلامی کے امیر؟ تو پاکستانیوں سمجھنے کی کوشش کرو، پاکستان کا خیر خواہ صرف اور صرف عمران خان ہی ہے، جس نے جنرل باجوہ صاحب کے کہنے کے باوجود ان کے اوپر پریشر بھی تھا لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا، اور اس بات کو نیتن یاہو نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے پاکستان ہمیں تسلیم نہیں کر سکا۔ لیکن اب نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹس بھی دیکھ لیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس بھی دیکھ لیں، باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے ممالک ہمارے ساتھ ہیں اور ہم جو کہیں گے وہ وہی کریں گے، وہی مانیں گے۔